الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ خود انسان کا اپنا وجود قدرت کی بڑی نشانی ہے۔ اپنے وجود پر غور و فکر کرنے سے انسان خالق اور معبود کی معرفت حاصل کر سکتا ہے۔ خالق و حاکم ہونا اللہ تعالیٰ ہی کے لیے خاص ہے۔ وہی ہر چیز کا خالق ہے، وہی معبود حقیقی ہے۔ اس کائنات کی عظیم مخلوقات ہی نہیں بلکہ اس میں موجود ذرہ ذرہ اس بات پر شاہد ہے کہ اس کائنات کا کوئی پیدا کرنے والا ہے اور وہ بڑی زبردست طاقت قوت کا مالک ہے۔ وہ تنہا معبود حقیقی ہے، اس کا کوئی شریک ساجی نہیں۔ اسی نے بنی نوع انسان کو پیدا کیا اور اسے اپنی دیگر مخلوقات میں شرف تکریم سے نوازا۔ ارشاد ربانی ہے، اور یقیناً ہم نے اولاد آدم کو بڑی عزت دی اور انہیں خوش کی طری کی سواریاں دیں اور انہیں پاکیزہ چیزوں کی روزیاں دیں اور اپنی بہت سی مخلوق پر انہیں فضیلت عطا فرمائی۔ الاسراء آیت نمبر 70۔ یہ فضیلت شرف کئی اعتبار سے ہے، شکل و صورت کے اعتبار سے بھی کہ جو بہترین حیت اللہ تعالیٰ نے انسان کو عطا کی وہ دوسری مخلوق کو حاصل نہیں۔ چند چیزوں کی قسم کھا کر اللہ تعالیٰ جل شانہ نے یہ بات ارشاد فرمائی، یقیناً ہم نے انسان کو بہترین صورت پر پیدا کیا۔ سورۃ 3 آیت نمبر 4۔ اے انسان، تجھے اپنے رب کریم سے کس چیز نے بہکایا؟ جس رب نے تجھے پیدا کیا، پھر ٹھیک ٹھاک کیا، پھر درست اور برابر بنایا، جس صورت میں چاہا تجھے جوڑ دیا۔ الانفطار آیت نمبر 6 سے 8۔ انسانی شکل و صورت، قد و قامت، اعضاء و جوارح، ان کے درمیان مناسبت اور ان کی خوبی پر غور کیا جائے، پھر اس کائنات میں موجود کسی بھی جاندار مخلوق سے اس کا موازنہ کیا جائے تو انسان کے اشرف المخلوقات ہونے اور دیگر مخلوقات میں سب سے افضل برتر ہونے کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ انسان کے اشرف ہونے کا ایک اہم راز اس کے دیکھنے سننے کی صلاحیتوں کے ساتھ اس کا صاحب عقل اور فہم و ادراک کا حامل ہونا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو سوچنے سمجھنے کی صلاحیت دی، نیز اچھے برے کے درمیان تمیز کرنے، پھر اپنے ارادہ سے کسی کو اختیار کرنے کی وہ قوت صلاحیت دی جو کسی دوسری مخلوق کو حاصل نہیں۔ اسی عقل و شعور پر انسان کو مکلف بنایا کہ وہ اپنی خواہشات کی پیروی کرتے ہوئے منمانی زندگی نہ گزارے بلکہ اپنے معبود حقیقی کو پہچان کر اسی کی عبادت کرے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے۔ ارشاد ربانی ہے، اور میں نے جن و انس کو پیدا نہیں کیا مگر اس لیے کہ وہ صرف میری ہی عبادت کریں۔ الذاریات آیت نمبر 56۔ انبیاء کرام علیہم السلام کی رہنمائی کے ساتھ ساتھ اللہ کی مخلوقات میں غور و تدبر معرفت ربانی کے اصول کا اہم ذریعہ ہے۔ جو لوگ تعصب، ہٹ درمی، ضد کے بغیر سنجیدگی، تلاشی کی جستجو کی جذبے سے اللہ تعالیٰ کی مخلوقات میں غور و فکر کرتے ہیں وہ راہ حق پا ہی لیتے ہیں۔ انسان جب اشرف المخلوقات ہے تو جن چیزوں میں غور و فکر کی دعوت دی گئی ہے ان میں خود انسان کا اپنا وجود بھی شامل ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، کیا یہ بغیر کسی پیدا کرنے والے کے خود بخود پیدا ہو گئے ہیں یا یہ خود اپنے آپ کو پیدا کرنے والے ہیں؟ کیا انہوں نے ہی آسمانوں زمین کو پیدا کیا ہے؟ بلکہ حقیقت یہ ہے کہ یہ یقین نہ کرنے والے لوگ ہیں۔ الطور آیت نمبر 35 اور 36۔ اور یقین والوں کے لیے تو زمین میں بہت سی نشانیاں ہیں جو تمہاری ذات میں بھی، کیا تم دیکھتے نہیں ہو؟ اس کائنات میں قدرت الہی کی بے شمار نشانی ہے، انہی میں سے خود انسان کا اپنا وجود قدرت کی بہت بڑی نشانی ہے۔ جو شخص خود اپنے وجود پر غور و فکر کرے وہ یقیناً اپنے خالق اور معبود حقیقی کی معرفت حاصل کر سکتا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، ان قریب ہم انہیں اپنی نشانیاں آفاق عالم میں بھی دکھائیں گے اور خود ان کی اپنی ذات میں بھی، یہاں تک کہ ان پر واضح ہو جائے گا کہ حق یہی ہے۔ کیا آپ کے رب کا ہر چیز سے واقف آگاہ ہونا کافی نہیں؟ سورہ حامیم سجدہ آیت نمبر 53۔ نادان انسان مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے کو ناممکن اور محال تصور کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے جواب میں بارہا
اسے یاد دلایا کہ وہ اپنے آپ کو کیوں بھول جاتا ہے۔ کیا ایک وقت ایسا نہ تھا کہ اس کا کوئی وجود اس کائنات میں تھا؟ ہم نے اسے وجود بخشا، اپنی قدرت سے ٹھیک ٹھاک درست انسان بنایا۔ تو جو پروردگار پہلی مرتبہ وجود بخش سکتا ہے اور معدوم سے موجود کر سکتا ہے، اس کے دوبارہ پیدا کرنا کون سا مشکل کام ہے؟ ارشاد باری تعالیٰ ہے۔ انسان کہتا ہے کہ جب میں مر جاؤں گا تو کیا پھر زندہ کر کے نکالا جاؤں گا؟ کیا یہ انسان اتنا بھی یاد نہیں رکھتا کہ ہم نے اسے اس سے پہلے پیدا کیا حالانکہ وہ کچھ بھی نہ تھا؟ سورہ مریم آیت نمبر 66 اور 67۔ انسانی تخلیق قدرت الہی کی عظیم نشانی ہے۔ چنانچہ جا بجا قرآن پاک میں انسان کو خود اپنی پیدائش اور اپنے وجود کی ابتدا انتہا، اس دوران میں پیش آنے والے مختلف احوال اور تبدیلیوں پر غور و فکر کی دعوت دی گئی ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے واضح نصیحت کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، تمہیں کیا ہو گیا کہ تم اللہ کی برتری کا عقیدہ نہیں رکھتے حالانکہ اس نے تمہیں طرح طرح سے پیدا کیا، یعنی رحم مادر و نطفہ سے خون سے گوشت کا لوتھڑا، پھر ہڈیوں کی بناوٹ وغیرہ مختلف ادوار سے گزار کر اس دنیا میں وجود بخشا۔ رحم مادر میں ہونے والی تبدیلی اور انسان تخلیق کا تذکرہ سورۃ المومنین آیت نمبر 12 تا 16 میں اس تفصیل کے ساتھ آیا ہے۔ یقیناً ہم نے انسان کو مٹی کے جوڑ سے پیدا کیا، پھر اسے نطفہ بنا کر محفوظ جگہ میں قرار دیا، یعنی رحم مادر میں، جہاں بچہ اس دنیا میں آنے سے پہلے 9 ماہ حفاظت سے رہتا ہے اور پرورش پاتا ہے۔ پھر نطفہ کو ہم نے جمع و خون بنا دیا، پھر اس خون کے لوتھڑے کو گوشت کا ٹکڑا کر دیا، پھر گوشت کے ٹکڑے کو ہڈیاں بنا دی، پھر ہڈیوں کو ہم نے گوشت پہنا دیا، پھر دوسری بناوٹ میں اس کو پیدا کر دیا۔ برکتوں والا وہ اللہ جو سب سے بہتر پیدا کرنے والا ہے۔ اس کے بعد بھی تم سب یقیناً مر جانے والے ہو، پھر قیامت کے دن بلا شبہ تم سب اٹھائے جاؤ گے۔ دوسری بناوٹ سے مراد وہ خاص شکل و صورت ہے جو نامولود رحم مادر میں 9 ماہ کے درمیان مختلف تبدیلیوں کے بعد اس دنیا میں لے کر آتا ہے، جیسے قرآن میں دوسری جگہ احسن تقویم کہا گیا ہے کہ یقیناً ہم نے انسان کو بہترین شکل و صورت میں پیدا کیا۔ ظاہری اعتبار سے خوبصورت انسانی پیکر جہاں قدرت کی بڑی نشانی ہے، وہیں اس پیکر انسانی کی معنوی خوبیاں اور صلاحیتیں کچھ کم نہیں، جو صرف اور صرف اللہ ہی کی عطا کردہ ہیں، اور غور و فکر کرنے والوں کے لیے اس میں قدرت کی بڑی نشانی ہے۔ رحم مادر میں تخلیق انسانی کے مراحل کو ظاہر بین نگاہ اگر نہ سمجھ سکے تو اتنا تو ہر انسان جانتا ہے کہ اس کا وجود ایک قطرہ ناپاک ہی سے ہے، جو مرد و زن کے اختلاط کے بعد رحم مادر میں قرار پاتا ہے، پھر 9 ماہ بعد ایک بہترین شکل و صورت میں اس دنیا آب و گل میں وارد ہوتا ہے۔ تو کیا اس قطرہ آب کو بہترین انسانی پیکر دینے والا اللہ کے سوا کوئی اور ہے؟ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اچھا یہ تو بتلاؤ کہ جو منی تم ٹپکاتے ہو، کیا اس کا انسان تم بناتے ہو یا پیدا کرنے والے ہم ہی ہیں؟ مذکورہ بیان کردہ سورۃ المومنین کی آیت شریف میں تخلیق انسانی کے 7 دور ذکر کیے گئے ہیں۔ سب سے پہلے مٹی کا خلاصہ، پھر نطفہ، پھر علقہ جمع و خون، پھر مضغہ گوشت کا لوتھڑا، پھر عظام ہڈیوں کی بناوٹ، پھر ہڈیوں پر گوشت چڑھانا، پھر خاص شکل و صورت اور انسانی پیکر روح انسانی سے مربوط ہوگا تخلیق کی تکمیل اور اس دنیا فانی میں آمد۔ ایک حدیث میں یہ حقیقت بیان ہوئی ہے کہ رحم مادر میں ایک حالت سے دوسری حالت کی طرف منتقلی 40 دن میں ہوتی ہے۔ تم میں سے ہر ایک اپنی ماں کے پیٹ میں 40 دن نطفہ کی شکل میں رہتا ہے، پھر اتنی مدت علقہ جمع و خون، پھر اتنی مدت مضغہ گوشت کا لوتھڑا، پھر اس کی طرف ایک فرشتہ بھیجا جاتا ہے جو اس میں روح پھونکتا ہے اور اسے 4 کلمات لکھنے کا حکم دیا جاتا ہے، یعنی اس کا رزق، اس کی عمر، اس کا عمل، اور یہ کہ وہ بدبخت ہوگا یا نیک بخت۔ تخلیق انسان کا پہلا مرحلہ مٹی کا خلاصہ بیان کیا گیا، دوسرے درجہ میں نطفہ، پھر اس نطفہ میں مختلف تبدیلیاں ہوتی ہیں جو ظاہری نگاہوں سے اوجل رحم مادر میں ہوتی ہیں۔ قرآن پاک میں بعض جگہ تخلیق انسانی کی نسبت مٹی کی طرف کی گئی ہے کہ ہم نے انسان کو مٹی سے پیدا کیا۔ ارشاد ربانی ہے، اور اس کی نشانی میں یہ ہے کہ اس نے تم کو مٹی سے پیدا کیا، پھر تم انسان بن کر پھیل رہے ہو۔ قرآن میں بعض مقامات پر تخلیق انسانی کی نسبت براہ راست نطفہ کی طرف کی گئی ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اس نے انسان کو نطفے سے پیدا کیا، پھر وہ سری جگڑالو بن بیٹھا۔ النحل۔ کیا ہم نے تمہیں حقیر پانی سے یعنی منی سے پیدا نہیں کیا، پھر ہم نے اسے محفوظ جگہ میں رکھا ایک مقررہ وقت تک، پھر ہم نے اندازہ کیا اور ہم کیا خوب اندازہ کرنے والے ہیں۔ المرسلات۔ یعنی رحم مادر میں جسمانی اعضاء کی ترکیب صاف، صحیح اور درست اندازہ سے کی گئی کہ اس میں کوئی نقص اور کجی نہیں۔ بادی نظر میں انسان کی اصل نطفہ یعنی حقیر پانی کا ایک قطرہ ہی ہے جو مرد و زن کے اختلاط سے خارج ہو کر تقدیر الہی سے ایک محفوظ جگہ رحم مادر میں قرار پاتا ہے۔ تخلیق انسانی کی نسبت مٹی کی طرف 2 اعتبار سے ہے۔ ایک تو اس لیے کہ ابو البشر آدم علیہ السلام کی تخلیق خالص مٹی سے ہوئی، جیسے قرآن پاک میں کئی جگہ تخلیق آدم کا واقعہ بیان کرتے ہوئے یہ حقیقت واضح کی گئی ہے۔
وہ وقت یاد کرو جب کہ آپ کے رب نے فرشتوں سے ارشاد فرمایا کہ میں مٹی سے انسان کو پیدا کرنے والا ہوں، سو جب میں اسے ٹھیک ٹھاک کر لوں، یعنی مٹی سے انسانی پیکر بنا لوں اور اس کے اجزاء درست کر لوں، پھر اس میں اپنی روح پھونک دوں گا تو تم سب اس کے سامنے سجدہ میں گر پڑو۔ سورۃ صاد۔ یقیناً ہم نے انسان کو کالی اور سڑی ہوئی کھنکھناتی مٹی سے پیدا کیا، اور اس سے پہلے جنات کو ہم نے لو والی آگ سے پیدا کیا، اور جب تیرے رب نے فرشتوں سے کہا کہ میں کہ انسان کو سڑی ہوئی کھنکھناتی مٹی سے پیدا کرنے والا ہوں، تو جب میں اسے پورا بنا چکوں اور اس میں اپنی روح پھونک دوں تو تم سب اس کے لیے سجدہ میں گر پڑنا۔ سورہ حجر۔ مٹی سے آدم کی پیدائش کے بعد انہی سے ان کا جوڑا اما حوا کو پیدا کیا گیا۔ اور عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت حوا علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام سے پیدا ہوئیں۔ حدیث میں رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد گرامی منقول ہے کہ عورت بائیں پسلی سے پیدا کی گئی ہے۔ الغرض آدم حوا کی پیدائش کے بعد مرد و زن کی اصطلاح سے نسل انسانی کا سلسلہ جاری کر دیا گیا۔ سورۃ النساء کی پہلی آیت میں یہ حقیقت اس طرح بیان ہوئی: اے لوگو، اپنے پروردگار سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا اور اسی سے اس کی بیوی کو پیدا کیا، اور پھر ان دونوں سے بہت سے مرد عورتیں پھیلا دیں۔ سورۃ الاعراف آیت نمبر 189، سورۃ الزمر آیت نمبر 6 میں بھی اس حقیقت کا بیان ہے۔ سورۃ السجدہ آیت نمبر 7-8 میں ارشاد ربانی ہے: جس نے اللہ نے نہایت خوب بنائی جو چیز بھی بنائی، اور انسان کی بناوٹ مٹی سے شروع کی، پھر اس کی نسل ایک بے وقت پانی کے نچوڑ سے چلائی۔ الغرض انسان کی پیدائش نطفہ سے بھی ہونے کے باوجود ابو البشر سیدنا آدم علیہ السلام کی پیدائش چونکہ مٹی سے ہوئی، انہی سے نسل انسانی کا سلسلہ چلا، اس لیے ہر انسان کی پیدائش اپنی اصل اور ابتدا کے لحاظ سے مٹی سے ہوئی ہے۔ دوسرے اس اعتبار سے ہر انسان کی پیدائش مٹی سے ہے کہ نطفہ غذا سے بنتا ہے، بلکہ اسی کا نچوڑ اور خلاصہ ہے، اور انسان جو کچھ کھاتا پیتا ہے اس کی ساری غذا مٹی سے حاصل ہوتی ہے۔ اسی طرح انسانی وجود کی بنیاد بننے والے قطرہ آب نطفہ کا مزید تجزیہ کیے جائے تو اس کی جڑیں مٹی سے جا ملتی ہیں، اس لیے ہر انسان کی پیدائش میں اصل عنصر مٹی کا ہے۔ اسی نسبت سے ہر انسان کی پیدائش مٹی سے ہوئی۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے: اسی زمین سے ہم نے تمہیں پیدا کیا اور اسی میں پھر واپس لوٹائیں گے، اور اسی سے پھر دوبارہ تم سب کو نکال کر کھڑا کریں گے۔ سورۃ طٰہٰ۔ بہرحال اس حقیقت کے باوجود کچھ لوگ ایسے ہیں جو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ زمین پر موجود آسمان، ستارے، ہر شے اتفاقاً وجود میں آ گئی ہے، لیکن ایک ذہین انسان جو رک کر اشیاء کی ماہیت کو متعلق غور کرتا ہے، وہ یہ جانتا ہے کہ اتفاقی تخلیق کی یہ دعویٰ جات انتہائی غیر منطقی ہیں۔ وہ لوگ جنہوں نے نظریہ اتفاق ایجاد کیا ہے اور اس کی حمایت کرتے ہیں، مادہ پرستانہ اور ارتقاء پسندانہ ذہنیت کے حامل ہیں۔ ان کے دعوے کے مطابق کائنات کو نہ تو کسی خالق نے تخلیق کی ہے اور نہ ہی اس کی کوئی ابتدا اور انتہا ہے۔ ان کا خیال ہے کہ آسمان پر موجود لاکھوں کے کشائیں، جن میں کروڑوں ستارے موجود ہیں، اور دیگر تمام اجرام فلکی، سیارے، ستارے اور ان کو قائم رکھنے والا مکمل نظام بغیر کسی کنٹرول کے اتفاق کے نتیجے میں پیدا ہوئے ہیں۔ اسی طرح سے وہ یہ دعویٰ بھی کرتے ہیں کہ کائنات کے اس عظیم الشان نظام کی موجودگی کے باوجود جاندار مخلوقات اتفاقاً وجود میں آ گئی ہیں۔ اللہ کی تخلیق لامحدود اور بے حساب ہے۔ اس کو بہتر انداز سے سمجھنے کے لیے اپنے بارے میں سوچو۔ تم دوسرے کروڑوں انسانوں کی طرح اپنے ہاتھوں، بازوؤں، آنکھوں، کانوں اور ٹانگوں کے مالک ہو، لیکن پھر بھی تم ان سب سے مختلف بھی ہو۔ پھر سوچو اور غور کرو دوسرے لوگوں کے متعلق جو تم سے پہلے اس دنیا میں اپنی زندگی گزار چکے ہیں، کہ تخلیقی آدم سے لے کر آج تک بلا شبہ اربوں بلکہ کھربوں لوگ اس روئے زمین پر رہے ہوں گے، اور اگرچہ ان سب کے تمہارے ہی جیسے ہاتھ، بازو، آنکھیں اور کان تھے، مگر پھر بھی ان میں سے کوئی بھی تم سے مماثل نہیں ہے۔ در حقیقت اللہ کے پاس اتنے لوگوں کو بلکہ اس سے بھی زیادہ لوگوں کو تخلیق کرنے کی مکمل طاقت موجود ہے۔ اللہ بہت سی دیگر اشیاء کی تخلیق پر بھی قادر ہے جس کے بارے میں انسان اپنے محدود علم کی بدولت کبھی بھی نہیں جان سکتا۔ یہ وہ حقیقتیں ہیں جن پر غور کرنے کی ضرورت ہے تاکہ اللہ کی لاسانی تخلیق کو احاطہ بیان میں لایا جا سکے۔ اللہ بے حساب مخلوقات اور بے شمار خلاؤں کو تخلیق پر قادر ہے۔ وہ اس پر بھی قادر ہے کہ ان میں سے ہر ایک مختلف اور منفرد خصوصیات پیدا کرے۔ ایک انسان جو ان تمام حقائق سے آگاہ ہے، اس پر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ اللہ کے حکم اور رضا کی خاطر نیک کام کرے۔ ہر کسی کو چاہے کہ اپنے اندر سے ایسی چیزوں کو نکال دے جو اسے
اللہ سے غافل کرتی ہیں یا اس کے متعلق سوچنے پر مجبور کرتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں کائنات کی حقیقت کو غور و خوض کرنے کے بعد اپنے حقیقی مقصد تخلیق کو سمجھنے، اپنی بندگی اور ذکر اذکار کی اہمیت اور افادیت کو سمجھ کر اپنی آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔